کاشانہ بصیرت کی جانب سے کتاب مقتل دربندی کا 23واں اور آخری حصہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، صفحہ نمبر 351 351 پہ، اور یہ اس کتاب کی 13ویں فصل ہے۔ اس صفحے پر نیا عنوان شروع ہو رہا ہے، ایک معصوم بچی کے الفاظ۔ جیسا کہ روایت بتاتی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایک معصوم بچی بھی موجود تھی جو مستورات عصمت و طہارت کے ساتھ آپ کے پیکر اطہر پر پہنچی تھی، جو اپنے بابا کے کٹے ہوئے ہاتھ اور کاندھے کو اٹھا اٹھا کر اپنی آغوش میں رکھ رہی تھی۔ کبھی اپنے بابا کے کاندھوں پر بوسے دیتی، کبھی اپنے بابا کے سینے پر ہاتھ پھیرتی اور پھر اپنی آنکھوں سے لگاتی۔ اس بچی نے اپنے بابا کے خون سے اپنے منہ اور بالوں کو رنگین کیا اور بین کیا۔ اے بابا، آپ کے قتل کے بعد آپ کے دشمنوں کی آنکھیں روشن ہو گئی ہوں گی، آپ سے دشمنی رکھنے والے دل مسرور ہو گئے ہوں گے۔ بنی امیہ نے مجھے اس بچپنے اور کم عمری میں یتیمی کا لباس پہنایا ہے۔ اے بابا، جب رات ہوگی تو کون مجھ سے ہمدردی کرتے ہوئے اپنی آغوش میں لٹائے گا؟ اگر میں پیاسی ہوئی تو کون پانی پلائے گا؟ آنکھیں روشن ہو گئی ہوں گی کا محاورے کے لیے یہاں پر ایک وضاحت نیچے دی گئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ آنکھیں کھلنا اردو محاورہ جو یہاں مناسب نہیں۔ اس کے بعد کا جملہ بتا رہا ہے کہ دشمنوں کی آنکھیں روشن ہو گئی ہوں گی، یعنی انہیں خوشی ہوئی ہوگی۔ صفحہ نمبر 352 اور بی بی کا بین ابھی جاری ہے۔ اے بابا، بنی امیہ نے میری چادر اور گوشوارے چھین لیے ہیں۔ اے بابا، میں سربرہنہ اور جگر سوختہ حالت میں زندہ ہوں۔ میری پھوپھیوں کو بہت زیادہ تازیانے مارے گئے ہیں۔ بابا، اٹھ کر دیکھو تو۔ اے بابا، ہمیں قیدیوں کی طرح کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے۔ راوی کہتا ہے، اس چھوٹی سی بچی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس کے بینوں سے دوست اور دشمن سب گریہ کرنے لگے۔ وہ بچی اٹھی اور کہا، اے لوگو، تمہیں خدا کی قسم، تم یہاں رہو گے یا چلے جاؤ گے؟ ایک ملعون نے جواب دیا، چلے جائیں گے۔ اس معصوم بچی نے کہا، اب جب تم نے جانے کا قصد کر لیا ہے تو ان بیبیوں کو لے کر جاؤ، مگر مجھے یہاں چھوڑ جاؤ، میں اپنے بابا کے پاس ہی رہوں گی۔ میں ابھی بہت چھوٹی ہوں، میں اونٹوں پر سوار نہیں ہو سکتی ہوں، بس مجھ پر یہ احسان کرو کہ مجھے میرے بابا کے پاس رہنے دو۔ اس بچی نے لوگوں کے جگر ہلا کر رکھ دیے اور فرمایا، مجھے اس ویرانے میں چھوڑ جاؤ، اگر میں مر گئی تو میرا خون تم پر نہیں ہوگا۔ مگر اس وحشی ظالم نے اس جگر گوشہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پکڑا اور بڑی بے رحمی سے اس کے بابا کی لاش سے جدا کر دیا، مگر وہ معصومہ پھر بابا کے لاشے کی طرف بھاگ آئی اور پناہ ڈھونڈنے لگی۔ اس نے اپنے بابا کے قدموں کو مضبوطی سے تھام لیا، مگر وہ ملعون پھر اس بچی کو کھینچ کر لے گیا اور اسے بابا کی میت سے جدا کر دیا۔ اس دوران میں اس بچی نے کہا، اے شخص، میرا ایک چھوٹا سا بھائی بھی ہے جسے بنی امیہ نے قتل کر دیا ہے، مجھے اتنی مہلت دو تاکہ میں اسے الوداع کہہ سکوں۔ اس ملعون نے بچی کو مہلت دی۔ وہ بچی چند قدم چلی اور علی اصغر کے لاشے پر پہنچی، گویا اس نے خود کو محمدی صدف تک پہنچایا جو اپنے بابا کے لاشے کے قریب موجود تھا۔ جب معصومہ کی نظر اس شیرخوار شہید پر پڑی تو ایک جگر سوز آہ کھینچی اور یہ اشعار پڑھے۔ ان جگر سوز اشعار کا ترجمہ اور مضمون یہ ہے، ایک ساعت ٹھہرو اور اونٹوں کو روک لو، ان پر سوار نہیں ہونا، اہل بیت رسول کے ساتھ رحم کا سلوک کرو، چونکہ اب اہل بیت رسول حسن سلوک سے نا امید ہو چکے ہیں۔ اے ساربانوں، اپنے اونٹوں کو ٹھہراؤ، یہ منور اجسام میرے نفس اور روح کی مانند ہیں، میں انہیں الوداع کروں، اپنی حاجات اور ان کی زیارات اور گریہ زاری سے ہاتھ کھینچ لوں، ان چھوٹے بچوں کو الوداع کہہ لوں جنہیں ذبح کر دیا گیا، ان لبوں اور دانتوں پر بوسے دوں، ان کی آنکھوں پر بوسے دوں، وہ ہاتھ جنہیں آل رسول
کہ دشمنوں نے قطع کیا ہے، مگر ابھی تک وہ بغیر کفن دفن کے پڑے ہیں۔ میری حاجت یہ ہے کہ کپڑوں اور بالوں کو پریشان کروں اور اپنے بالوں کو ان شہداء کے خون سے رنگین کروں جنہیں تلوار اور خنجر سے ذبح کیا گیا ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ گویا سوئے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے بدن پر کربلا کی ریتیں گرم لگی ہوئی ہے جو ان کے لباس کے مانند ہے۔ صحرا کے پرندے ہمیشہ گریہ زاری کرتے رہیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا اور ان جگر سوز دلگداز ابیات کا محصل یہ ہے: اے قوم، تم نے خدا کی خاطر اونٹوں کو روکے رکھا ہے، اس لیے میری مظلومہ اور دکھیاری پھوپھی کو ان کے بھائی سے الوداع کرنے سے منع نہ کرو، نہ ان پر ظلم کرو، چونکہ وہ اپنے ہاشمی بھائی کو الوداع کہنا چاہتی ہیں۔ اس مظلومہ کی امیدیں دم توڑ گئی ہیں، اب شاید وہ اپنے حبیب کو دوبارہ نہیں دیکھ پائیں گی۔ اس بے حیا قوم نے انہیں اتنے تازیانے مارے ہیں کہ جس سے ان کی پشت خون آلودہ اور زخمی ہو گئی ہے۔ میری مظلومہ پھوپھی جو ہی اپنے نانا کو پکارتیں وہ ان کے سر اقدس پر تازیانے مارنے لگتے، اور جب کبھی کہتیں اے میرے بھائیو، اے میرا خاندان، کہاں ہو، آؤ مجھے اس ذلت اور خواری سے نجات دلاؤ، تو وہ کمینے آ کر انہیں بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیتے۔ وہ مظلومہ تو بلا توقف نوحے اور بین کیے جا رہے ہیں، لیکن اس نوحہ زاری اور گریہ و بکا کا کیا فائدہ؟ اس سے دکھوں کی ماری کو شفا ملنے والی نہیں ہے، چونکہ اس علاج کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نوحوں اور فریاد کے ساتھ کوئی مددگار بھی میسر آ جائے۔ جو ہی مظلومہ ارادہ کرتی کہ اب الوداع کہہ دینا چاہیے اور بھائی کے نزدیک ہوتی تو دشمنان آل محمد انہیں منع کرنے لگتے، اور جب تڑپ کر آگے بڑھتی کہ اپنے مذبوح بھائی کا بوسہ لے سکیں اور بھائی کے نزدیک ہو جائیں تو وہ انہیں دور لے جاتے۔ وہ معصومہ اپنا رخ حضرت رقیہ کی طرف پھیرتی ہیں اور انہیں مخاطب کرتی ہیں: اے پھوپھی، اٹھو اور پھوپھی زینب کا سر ڈھانپ دو، چونکہ وہ اپنے نانا، بھائی، بابا پر بہت زیادہ گریہ کر رہی ہیں جبکہ ان کا سر ننگا نظر آ رہا ہے۔ وہ دختر مظلوم فریاد کرتی ہیں: آہ میرے درد دل پر! کیا میری پھوپھی زینب کے کاندھوں پر جو کعب لعین کے نیزے سے لگا ہے، کیا اس کی کوئی دوا مل سکتی ہے؟ اس خون کا انتقام کون لے گا؟ کیا اس مظلومہ کی دل جوئی اور تسلی و تشفی کے دو بول کہنے والا کوئی موجود ہے جس سے ان کے دکھ کم ہو سکیں؟ ہو سکتا ہے اس مظلومہ کو سکھ کا سانس لینا اور استراحت کے چند منٹ نصیب ہو سکیں۔ میرے غم و غصے اور اونٹوں کے گریے کی صدا میری پھوپھی کے غم کو بڑھا رہی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ بے حال شتر ہم اہل بیت رسول پر گریہ کر رہے ہیں یا پھر اپنے بچوں کے فراق پر گریہ کناں ہیں۔ راوی کہتا ہے اس معصوم بچی نے کئی بار علی اصغر کے لاشے کو چوما، اسے اٹھایا اور اپنی آغوش میں لیا اور اپنا منہ اس معصوم کے کٹے ہوئے گلے پر رکھا اور کہا: اے میرے بھائی، اگر میرے بس میں ہوتا اور میں تیرے پاس رک سکتی تو جب تک میرے بدن پر گوشت موجود ہے اور اسے درندے کھا نہیں جاتے میں تیرے پاس سے جانے کا نام نہ لیتی، میں تو یقیناً تیرے پاس رکنے کی بات کرتی۔ اے بھائی، میں اب تم سے ہرگز جدا نہیں ہوں گی، نہ ظلم و ستم کی وجہ سے اب اونٹ تیار کیے جا چکے ہیں تاکہ ہم کو مجبوراً سفر پر لے جایا جائے۔ اے بھائی، ان کمزور اونٹوں پر نہ محمل اور کجاوے ہیں، نہ ان کا کوئی مہاری اور شتربان ہے۔ اے بھائی، میرا اونٹ لاغر ہونے کے باوجود بہت وحشی اور سرکش ہے۔ اے میرے بھائی، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ ظالم ہمیں کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں۔ بس میرا سلام نانا محمد مصطفیٰ، بابا علی مرتضیٰ اور ام المصائب ماں زہرا سلام اللہ علیہا تک پہنچا دینا اور کہنا میری بہن یہ شکوہ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی میرے گوشوارے لوٹ لیے اور میرے کانوں کو زخمی کر دیا گیا۔ پھر اپنے لب علی اصغر کے لبوں پر رکھے اور اسے چوما۔ اس دوران میں ایک ساربان ملعون آیا اور انہیں زبردستی کھینچ کر لے گیا اور معصومہ کو بھائی سے جدا کر دیا۔ بڑے گستاخانہ اور غصے والے انداز میں معصومہ کو اونٹ پر سوار کیا۔ معصومہ جب اونٹ پر سوار ہو گئی اور اس حالت میں اپنے بابا کے پیکر نورانی کی طرف منہ کر کے کہا:
اے بابا، آپ کو سمیع و علیم خدا کے سپرد کر رہی ہوں اور خدا حافظ کہہ رہی ہوں اور آپ کو سلام پیش کر رہی ہوں۔ خدا کی طاقت اور بزرگی کے سامنے ہر طاقت اور بزرگی ہیچ ہے۔ اس یتیم معصومہ کے اشعار سے یہ مطلب اخذ کیا جا سکتا ہے، اگرچہ ترجمے میں سب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مگر اس حصے میں ان کا مقصد یہ تھا انہیں اس طرح بیان کیا جائے کہ تمام مومنین اور شیعان اہل بیت ان سے استفادہ کر سکیں اور سب کے لیے قابل فہم و ادراک ہوں۔ اس قصیدے کے بعض مطالب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کافر قوم نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو تازیانے مارے اور کعب ملعون نے نیزہ مارا۔ وہ انہیں دوسری بیویوں کے ساتھ مل کر نوحے نہیں پڑھنے دے رہے تھے۔ جو ہی مخدومہ رونا شروع کرتیں، وا جداہو یا وا علیاہو کی صدائیں بلند کرتیں، ملعون آ کر ان کے سر پر تازیانے برساتے۔ جب بھی بی بی بین کرتیں، یا رجالنا یا حماتنا، ہمارے مرد کہاں ہیں، وہ ہم قیدیوں کی حمایت کیوں نہیں کرتے ہیں، ان مستورات کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا جاتا۔ انہیں اتنا زد و کوب کیا گیا کہ ان کے مقدس اجسام اور کاندھے زخمی ہو گئے۔ بالخصوص صدیقہ کبریٰ زینب بنت علی جو تازیانے سہ سہ کر اور کعب کے نیزے کی وجہ سے ان کے کاندھوں سے خون رسنے لگا تھا، فوج اشقیاء شہدائے کربلا کے مقدس اجسام کے گرد گھیرا بنائے کھڑی تھیں۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ اسیر بیبیاں حرم رسول ان شہداء کے ساتھ کیا کرتی ہیں۔ اکثر اوقات تو مخدومہ کربلا کو اپنے بھائی کی لاش پر کھڑا بھی نہیں ہونے دیا گیا۔ چونکہ سید الشہداء کے مقدس پیکر کے گرد فوج اشقیاء کھڑی تھی، جب بھی بی بی مشکل سے اپنے بھائی کے لاشے پر پہنچتیں اور انہیں دیکھنا چاہتیں یا بوسے لینا چاہتیں تو وہ کمینے انہیں پیچھے دھکیل دیتے۔ اس حالت میں اس مظلومہ کے سر پر چادر اور مکنا بھی موجود نہیں تھا۔ وہ مظلومہ تو مکشوفۃ الرأس تھیں۔ صرف اس ظلم پر ایک نظر کرو جو ایک بہن کو بھائی کے لاشے پر برداشت کرنا پڑا ہے۔ ہم کہیں گے کہ یہ سب سے عظیم ظلم ہے۔ اے میرے خدا، دختران بطول سلام اللہ علیہا کی یہ کیا حالت بنی ہوئی ہے۔ ایک تو وہ ان مقدس اجسام کو اس حالت میں دیکھ رہی تھیں اور پھر دوسری طرف ان کے رونے پر بھی پابندی تھی۔ جب بیویاں شہداء کے لاشوں کے نزدیک پہنچتیں تو انہیں اپنی آغوش میں لینا چاہتیں یا انہیں بوسہ دینا چاہتیں تو پھر انہیں تازیانے اور کعب ملعون کے نیزے برداشت کرنے پڑتے۔ وہ زخمی ہو کر پکارتیں، وا ویلا، وا مصیبتا، وا محمدا، وا علیہ، وا حسنا، وا حسینہ۔ بیبیوں کے لیے لاش عباس تک جانا ممکن نہیں رہا تھا کہ مستورات جا کر حضرت عباس کی زیارت کر سکیں، جا کر عباس کے لاشے پر اپنے دکھ بیان کر سکیں اور نوحے اور بین کر سکیں۔ آہ آہ صد آہ وا ویلا، بیبیاں ہر شہید پر روئیں، نوحے پڑھے، بین کیے، حتیٰ کہ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا جب مقتل گاہ میں پہنچیں تو اپنے ہاتھ سر پر رکھ لیے، اولاد عقیل پر نوحہ پڑھنا شروع کیا، مگر افسوس ہے کہ مقتل میں بیبیوں کو عباس کے لاشے پر نہیں جانے دیا گیا اور کسی بیوی نے وہاں جا کر بین نہیں کیا۔ کوئی بھی دختر فاطمہ سلام اللہ علیہا وہاں موجود نہ تھی۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ اور مصیبت ہے۔ اس بات کا رنج زینب و کلثوم کے دل میں عمر بھر رہے گا اور ہمیشہ رہا ہے۔ اس مصرعے کے اشعار سے یہ نقطہ بھی سامنے آیا ہے۔ میدان کربلا میں چند صغیر بچے بھی ذبح کیے گئے۔ اس سلسلے میں کتاب میں چند مطالب کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ ہم ایک دفعہ پھر اس قصیدے کے اشعار سے ادراک ہونے والے مطالب پر اکتفا کریں گے جو مطالب ترجمہ یا خلاصے کی صورت میں سامنے آئے ہیں۔ بعض کتب میں منقول ہے، حضرت سکینہ نے اپنے بابا کے جسد اطہر کو اپنی گود میں لیا اور شدید گریہ زاری کی اور پھر وہیں بے ہوش ہو گئیں۔ اس دوران میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے گلے سے یہ آواز آئی، اے ہمارے شیعو، جب بھی ٹھنڈا پانی پیو میری پیاس کو یاد رکھنا، جب بھی کسی غریب اور شہید کے متعلق سنو مجھ پر رونا، میں تمہارے نبی کی دختر کا بیٹا ہوں جو جرم و خطا قتل کیا گیا ہے،
پھر گھوڑوں نے مجھے پامال کیا اور قتل کے بعد مجھے پیسا گیا۔ اے کاش تم لوگ روز عاشور موجود ہوتے، دیکھتے میں نے اپنے صغیر فرزند کے لیے کس طرح پانی مانگا اور ان دشمنوں نے اس بچے پر بھی رحم نہیں کھایا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کتاب مقتل دربندی کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔